بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹلی جزاک اللہ خیر آپ سب آئے آج کے اسپیشل ڈے 14 اگست دا انڈیپینڈنس ڈے, اور بڑی ہمت ہے کہ آپ لوگ رش میں آئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کا آنا قبول کرے. اور چونکہ آزادی کا دن ہے, ایک اس ڈے کو انڈیپینڈنس کا سمبولک ایک وہ سمبل سمجھا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی مسلمانوں کو ایک بہت بڑی آزادی ملی اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے پاس پاکستان ایز اے مسلم کنٹری ہے. وی ٹوٹلی ایکنالج دیٹ. اللہ کا بڑا کرم ہے, یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں ایک ایسا ملک دیا جہاں پہ ہم کھلے عام پریکٹس کر سکتے ہیں, اللہ کا نام لے سکتے ہیں, جہاں پہ کوئی بائیگٹری ہمارے دین کے حوالے سے دیکھنے کو نہیں ملتی, اور جہاں پہ ہم آزاد ہیں اپنا دین پریکٹس کرنے کے لیے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے, اللہ کی نعمت ہے. اینڈ ٹو ایڈ ٹو دیٹ ہمیں اٹامک پاور ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے نوجوانوں کا جو ہے بہت بڑا رول ہوتا ہے. اسی لیے یوتھ کلب جو ہے وہ نوجوانوں پہ خاص کام کر رہا ہے, جو کہ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں, نوجوان ہیں. 62% آف آور کنٹری, ہماری جو بیک بون ہے نوجوانوں کی, اتنا نوجوان کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اٹس اے بلیسنگ ان اٹ سیلف. اور اگر نوجوان جو ہے یہ جاگ گئے, انہیں سمجھ آ گئی, انہوں نے پہچان لیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے, تو پھر ہماری کنٹری بہت تیزی سے انشاءاللہ اوپر جائے گی. یو ول سی. تو چونکہ آج آزادی کے حوالے سے بات ہونے والی ہے, تو میں نے کہا کہ چلیں ایسا ٹاپک چوز کرتے ہیں جس سے ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے کانشیس کو بھی آزادی ملے. اور وہ ٹاپک ہے نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ جتنا ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا انسان آزاد ہوگا. مینٹلی, فزیکلی, ہر طرح سے انسان کو آزادی مل جائے گی. جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک ورس سناتا ہوں. سورہ عنکبوت ہے, بلکہ سورہ زمر ہے, چیپٹر 39 ورس نمبر 29. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال پیش کرتے ہیں اس شخص کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد ہے, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جو اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے, جو اللہ کو اپنا ماسٹر سمجھتا ہے. اس شخص کی مثال پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا مثال پیش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ puts forth a similitude. اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے. a man, ایک بندہ, belonging to many partners disputing with one another. ایک ایسا انسان جو کہ بہت سے لوگوں کا غلام ہے, اور وہ سارے کے سارے جو اس کے ماسٹرز ہیں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اس شخص کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہنا کس کا ماننا ہے. اینڈ a slave man belonging entirely to one master. And Allah gives you an example of a man who belongs entirely to one master. اور ایک ایسا انسان جو ایک ماسٹر کا غلام ہے, ایک ماسٹر کے انڈر ہے. الحمدللہ, پریز بی ٹو اللہ, اللہ کا شکر ہے. یعنی یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سینٹینس کہتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا اسی آیہ میں, الحمدللہ, پریز بی ٹو اللہ, بل اکثرہم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, پریز بی ٹو اللہ. کیا یہ دونوں آپس میں ایکول ہیں کمپیریزن میں؟ نہیں. اسی لیے الحمدللہ, آل پریز ٹو اللہ. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے, اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ اتنی امپاورنگ آیا ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں کہ آج کا جو انسان ہے, آپ دیکھیں نا, ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تم فری ہو. یہ جو دہریہ پن ہے, ایتھیزم ہے, یہ کیا کہتا ہے کہ جی فری ہو جاؤ ریلیجن کی باؤنڈری سے. کیا یہ ریلیجن نے جو ہے وہ لمٹس لگائی ہوئی ہیں, یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے, چھوڑو دین کو, مذہب کو, فری ہو جاؤ. لیکن کویسچن یہ کہ کیا وہ فری ہیں؟ کیا وہ بھی فری ہیں واقعی؟ ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں فری ہو جاؤ, لیکن کیا وہ فری ہیں؟ دی آنسر از نو. یا تو وہ میڈیا کو فالو کریں گے, یا تو وہ اس دور کا جو ماڈرن ٹرینڈ ہے اس کو فالو کریں گے, کیونکہ موسٹ آر ٹرینڈ فالوورس. کسی دور میں ہپیزم آیا, لوگ ہپی بننا شروع ہو گئے, ہپیزم کو فیشن سمجھنا شروع ہو گئے. کسی دور میں سوشلزم بہت فروغ پایا, لوگ سوشلسٹ ذہن کے ہو گئے. کسی دور میں کمیونزم بہت فروغ پایا, لوگ کمیونسٹ ہو گئے. یہ سارے ٹرینڈز ہیں, یہ آئیں گے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. واٹ ریمینز از اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ, اینڈ واٹ ریمینز از اسلام. اسلام چل رہا ہے, ڈے ون سے چل رہا ہے, حضرت آدم کے دور سے چل رہا ہے. حضرت آدم بھی اسلام لے کر آئے تھے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام لے کر آئے تھے. ریلیجن ول اسٹینڈ, از اسٹینڈنگ, اینڈ تھرو آؤٹ
یو ول سی کہ یہ رہے گا ریلیجن. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا, اب اسے کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی, رادر اسے انسانوں کی بھی غلامی کرنی پڑے گی, وہ انسانوں کو بھی خوش کرے گا, نہ انسان خوش ہوں گے, اسے جو ہے وہ معاشرے کی بھی غلامی کرنی پڑے گی, نہ اس سے معاشرہ خوش ہوگا, اسے کلچر کی بھی غلامی کرنی پڑے گی, کلچر بھی اس سے خوش نہیں ہوگا, اسے جو ہے وہ ان ورسٹ کیس سینیریو ایسی چیزوں کی غلامی کرنی پڑے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت سے نکل گیا, جب وہ اللہ کی ورشپ سے نکل گیا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے میری قدر نہیں کی, ان لوگوں نے, جیسے اللہ کہتے ہیں نا سورہ زمر کی ورس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق